روس یوکرین میں موجود یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر چکا ہے۔ اگر امریکہ کی عائد کردہ معاشی پابندیوں کے جواب میں روس نے یورپ کو قدرتی گیس، آئل اور اناج کی فراہمی روک دی تو مغربی ممالک کو کتنے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ کیا روس ان تمام علاقوں پر قابض ہو سکتا ہے جو 1991 میں USSR کے ٹوٹنے کے بعد الگ ہو گئے تھے؟ کیا واقعی ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ ترازو کی نئی سیریز یوکرین روس تنازع حقیقت کیا ہے میں آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ روسی فوج نے یوکرین میں قائم یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر زیپوریژیا پر شیلنگ کے بعد اس کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اب اس پاور پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر یورپ کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنا بجلی گھر بچائیں۔ روسی حملے کے نتیجے میں اگر اس ایٹمی بجلی گھر سے تابکاری پھیل جاتی تو چرنوبل کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تباہی ہو سکتی تھی۔ زیپوریژیا ایٹمی بجلی گھر بند ہو گیا تو یوکرین کی انرجی پروڈکشن میں 20% کمی آ جائے گی۔ یورپی یونین توانائی کی ضروریات کا 61% درآمد کرتی ہے اور روس یورپ کو توانائی فراہم کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ یورپی یونین میں شامل ممالک 50% قدرتی گیس جبکہ 25% آئل روس سے درآمد کرتے ہیں۔ روس سے قدرتی گیس نارڈ سٹریم 1 گیس پائپ لائن سے فراہم کی جاتی ہے۔ نارڈ سٹریم 2 جو زیر تعمیر تھی، روس نے اس پر کام روک دیا ہے جس کی وجہ سے یورپ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران گیس کے نرخ 70% تک بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ نے طوالت اختیار کی تو یورپی باشندے روٹی کو ترس جائیں گے کیونکہ روس اور یوکرین دونوں کا شمار اناج فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں ہوتا۔ گندم اور آٹا فراہم کرنے والے ممالک میں روس پہلے نمبر پر ہے جو ہر سال 35 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یوکرین گندم برآمد کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ لبنان اپنی مجموعی کھپت میں سے 50% گندم یوکرین سے خریدتا ہے۔ لیبیا میں استعمال کی جانے والی گندم میں سے 43%، جبکہ تیونس میں اناج کی مجموعی کھپت میں سے 32% گندم یوکرین سے منگوائی جاتی ہے۔ مصر کا انحصار مکمل طور پر ان دونوں ممالک پر ہے۔ مصر کی ضرورت میں سے 80% گندم روس جبکہ 20% گندم یوکرین سے جاتی ہے۔ پاکستان نے بھی گزشتہ برس یوکرین سے گندم کی بڑی مقدار درآمد کی تھی اور اب بھی وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کے بعد روس سے 2 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گندم کے علاوہ دیگر زرعی اجناس کی برآمد کے حوالے سے بھی روس اور یوکرین کا شمار اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چین مکئی کی مجموعی درآمدات میں سے 90% یوکرین سے خریدتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس اور یوکرین کی اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف گیس، بجلی اور تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی بلکہ اقوام عالم کو بالعموم اور مغربی ممالک کو بالخصوص زرعی اجناس کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا نیٹو ممالک اس جنگ میں کودنے کی حماقت کریں گے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک اس لڑائی میں براہ راست شامل ہونے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سینیٹر جان مکین ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ یوکرین امریکہ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن جنہوں نے روس کے حملے کے وقت یوکرین کو محض دعائیں دینے پر اکتفا کیا تھا، انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں یہ تو کہا کہ روس نے یورپ میں جنگ کو مسلط کر کے جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ پوٹن کو سزا دیں گے، مگر یہ نہیں بتایا کہ سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا محض معاشی پابندیوں پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟
کیا ان پابندیوں سے روس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جب سوویت یونین کی افواج 1979 میں کابل میں داخل ہوئی تھیں تب بھی امریکہ نے معاشی پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن ان پابندیوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میدان جنگ کا پانسا تب پلٹا جب امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل سٹنگر میزائل افغان مجاہدین کے حوالے کیے۔ اب بھی مغربی ممالک معاشی پابندیوں کے ذریعے روسی افواج کی پیش قدمی نہیں روک سکتے۔ روسی افواج یوکرین کے شہر خرسون کو فتح کر چکی ہے اور دارالحکومت سے 30 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود پیش قدمی نہیں کر رہی، کیونکہ یوکرین پر مکمل طور پر قبضہ کرنا شاید ان کی ترجیحات اور اہداف میں شامل نہیں۔ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ روسی افواج یوکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے ماریو پول کو تسخیر کرنا ضروری ہے تاکہ مشرقی یوکرین کو جزیرہ نما کرائمیا سے منسلک کیا جا سکے۔ اگر روسی افواج ماریو پول پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو یوکرین کا سمندر سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور اس علاقے میں موجود سب سے بڑی بندرگاہ بھی روس کی تحویل میں آ جائے گی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے زوم ویڈیو کال کے ذریعے امریکی ارکان کانگریس سے خطاب کیا۔ تقریباً 280 ارکان پارلیمنٹ ان کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کلوز دا سکائز اور گیو اس پلینز، یعنی یا تو نو فلائی زون نافذ کر کے یوکرین کی فضائی حدود کو مسدود کر دے تاکہ روسی جنگی جہاز حملہ آور نہ ہو سکے، یا پھر ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی جہاز دے۔ یوکرینی صدر نے 1 گھنٹہ خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے فوری طور پر $10 بلین کی امداد دینے کا مطالبہ بھی کیا اور یہ اپیل بھی کی کہ روس سے تیل خریدنا بند کر دے۔ صدر ولودیمیر زیلنسکی کی بارہا اپیل کے باوجود یوکرین میں نو فلائی زون نافذ کرنا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ روسی صدر پیوٹن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نیٹو نے اس طرح کی کوشش کی تو اسے اقدام جنگ سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نو فلائی زون نافذ کرنے سے کیا مراد ہے۔ نو فلائی زون سے مراد یہ ہے کہ کسی خطے کی فضائی حدود کے اندر خاص قسم کے طیارے پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی عموماً کسی ملک کے خاص مقامات کو فضائی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر یوکرین میں نو فلائی زون کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو اتحاد کی فوجیں یوکرین کی فضاؤں میں اڑنے والے روسی طیاروں کو براہ راست نشانہ بنا سکیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اس سے پہلے نو فلائی زون کا طریقہ استعمال ہوا ہے؟ پہلی خلیجی جنگ کے بعد سن 1991 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق میں 2 نو فلائی زون لاگو کیے تھے، جن کا مقصد کچھ مخصوص مذہبی گروہوں کو حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ کام اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 1992 میں بلکان کی جنگ کے دوران اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت بوسنیا کی فضائی حدود میں بلا اجازت داخل ہونے والی فوجی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے سن 2011 میں لیبیا میں نو فلائی زون کی منظوری دی تھی۔ بوسنیا اور لیبیا میں عائد کیے جانے والے نو فلائی زون کا اطلاق نیٹو کی افواج نے کیا تھا، لیکن یہ سب کمزور ممالک تھے جن کے خلاف نو فلائی زون نافذ کیا گیا۔ اگر روس کے خلاف ایسی کوئی کوشش کی گئی تو یہ جنگ نہ صرف پورے یورپ تک پھیل سکتی ہے بلکہ روس دیوار سے لگائے جانے پر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور تشویشناک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ امریکہ کے نائب صدر ڈین کوئل کہہ چکے ہیں کہ ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تیسری عالمی جنگ کے خدشات کو خارج از امکان تو قرار نہیں دیا بلکہ یہ کہہ کر خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ تیسری عالمی جنگ ایٹمی ہتھیاروں سے ہوگی۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اس قدر حقیقی اور سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ ملکہ برطانیہ نے عالمی جنگ شروع ہونے کی صورت میں اپنی تقریر کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے۔ ملکہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ میں 1939 کے اس اہم ترین دن کے غم اور فخر کو کبھی فراموش نہیں کر سکے جب میں اور میری ہمشیرہ وائرلیس سیٹ پر اپنے والد جارج چیشم کی متاثر کن گفتگو سن رہے تھے۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ تکلیف دہ ذمہ داری ایک روز مجھ پر آن پڑے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا گیا اس میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ worst is yet to come، اب اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ دنیا میں 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ روس، امریکہ، فرانس، چین، برطانیہ، اسرائیل، پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا کے پاس مجموعی طور پر 15,000 ایٹم بم موجود ہیں، جبکہ صرف 100 ایٹم بم پوری دنیا کو نیست و نابود کرنے اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر مغربی ممالک نے اشتعال انگیزی کو بڑھانے سے گریز کیا اور یوکرین میں لڑائی نے طوالت اختیار کی، تو روس کو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح امریکہ کو ویتنام اور پھر افغانستان میں خفت اٹھانا پڑے، یا پھر جس طرح روسی افواج کو رسوا کن انداز میں افغانستان سے واپس جانا پڑا۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہوتی جائے گی، روسی فوج کی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ بالفاظ دیگر روس یوکرین کو فتح تو کر سکتا ہے مگر تسخیر نہیں کر سکتا۔ یوکرین پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس تسلط کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ جب گوریلا جنگ شروع ہو جائے گی تو روسی افواج کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ چنانچہ پیوٹن کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لڑائی مزید پھیلے۔ تو کیا روس پسپائی اختیار کر لے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یوکرین روس کے لیے کور اسٹریٹجک ایسٹ ہے، بیک یارڈ ہے، اس لیے روس آسانی سے پسپائی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ اگر عالمی طاقتیں یوکرین کو ریل سٹیٹ سمجھ کر ہڑپ کرنے کے بجائے اس معاملے کو انسانی المیہ کے طور پر دیکھیں تو اب بھی اس مسئلے کو سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کے عوام کو اکسا کر تباہی و بربادی کی طرف دھکیلنے کے بجائے بطور بفر سٹیٹ تسلیم کر لیں۔ یوکرین ایک ایسی غیر جانبدار ریاست ہو جو نہ روس کی باجگزار ہو اور نہ ہی مغربی ممالک کی طفیلی ریاست۔ امریکہ، برطانیہ اور روس بوڈاپیسٹ میمورنڈم پر عمل درآمد کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری کا احترام کریں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان حالات میں روس کا دورہ کرنا مناسب تھا؟ جس دن وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی، اسی روز روسی افواج نے یوکرین پر حملہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتی سطح پر افراد سے سرزد ہونے والی غلطیوں کا خمیازہ اقوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار تھے اور 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو اس وقت بھی سفارتی سطح پر ایک ایسی ہی غلطی کی گئی جس کی قیمت پاکستان کو ابھی تک ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء کے صفحہ نمبر 409 اور 410 پر لکھتے ہیں کہ جب شاہ ایران کے خلاف ملک نفرت و انتقام کی آگ میں جل رہا تھا تو تہران میں پاکستان کے سفیر غیاث الدین احمد کو ایک عجیب خیال سوجا۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو تجویز پیش کی کہ وہ فی الفور تہران کا دورہ کریں، اس مشکل گھڑی میں گرفتار ابتلا شاہ ایران کے ساتھ یکجہتی اور دوستی کا مظاہرہ کریں۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ شاہ جلد ہی اس طوفان پر قابو پا لیں گے کیونکہ ملک کی مسلح افواج ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ 9 سے 11 ستمبر 1978 تک صدر ضیاء کے 3 روزہ دورے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ دورہ ایک سفارتی غلطی ثابت ہو۔ یہ تھی روس اور یوکرین تنازع کی حقیقت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔